بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مذاکروں میں ہمارا تیسرا مذاکرہ ہے قربانی کے ضروری احکام کے حوالے سے۔ قربانی کے وجوب کے 6 شرائط ہم دوسرے مذاکرے میں پڑھ چکے ہیں۔ بعض اوقات ناسمجھی کی وجہ سے لوگ اس میں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر گھر کا کوئی سربراہ اس نے اگر قربانی کر لی تو گھر کے باقی جو افراد ہیں ان پہ قربانی واجب نہیں رہتی۔ حالانکہ گھر میں اگر 10 افراد ہیں اور 10 کے اندر جو قربانی کے وجوب کی 6 شرائط پائی جاتی ہوں تو ان 10 کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ گھر کا سربراہ وہ قربانی کر لے تو سب افراد خانہ وہ کہتے ہیں بس ہم نے قربانی کر لی ہے۔ حالانکہ سربراہ کے علاوہ گھر کا جو فرد نصاب کا مالک ہے تو ان پہ الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات گھر کا سربراہ جو خود صاحب نصاب ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ کبھی اپنی طرف سے، کبھی گھر والی کی طرف سے، کبھی والدین کی طرف سے قربانی کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ خود صاحب نصاب ہیں وہ خود اپنی قربانی کریں، اور اگر یہ ان کی طرف سے ان کی اجازت سے کرنا چاہتا ہے تو اپنی قربانی بھی کرے گا، ان کی بھی کرے گا، کیونکہ جب سب صاحب نصاب ہوں گے تو سب کی طرف سے قربانی کرنا وہ لازم اور ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور ابو داود شریف کے اندر 2788 نمبر حدیث ہے، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی میں بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر صاحب نصاب جو گھر والے ہیں ان پر ہر سال وہ قربانی لازم ہے۔ تو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، جیسے ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ غلط بات مشہور ہے کہ جو بندہ 7 سال تک قربانی کر لیتا ہے بس اس کے بعد اس پہ پھر قربانی لازم نہیں ہوتی۔ تو ہر صاحب نصاب شخص پہ ہر سال قربانی کرنا یہ ضروری ہے، اور قربانی کے مال کے لیے اس پہ سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص وہ شروع سے مالدار نہیں تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن عین قربانی کے دنوں میں 10 ذی الحجہ یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن سے لے کے 12 ذی الحجہ کی شام غروب آفتاب سے پہلے کہیں سے اس کے پاس نصاب کے بقدر مال آ گیا، کسی نے ہدیہ دے دیا، کوئی تحفہ دے دیا، تو اب اس کے اوپر قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اور بعض اوقات لوگ مشترکہ قربانی کرتے ہیں، شرکاء میں سے جتنے بھی لوگ ہیں تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے جو مشترکہ قربانی ہے کہ اس میں ہر شخص، جتنے بھی شرکاء ہیں، ہر شخص کا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ خدا نخواستہ اگر ضروریات دین جن کا ثبوت قطعی و یقینی ہے اور ان کا دین ہونا مشہور و معروف ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کا وہ انکار کرے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے ساتھ قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی شخص عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، قادیانی ہے، مرزائی ہے، منکر حدیث ہے، شیعہ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا یہ اپنی قربانی کو خراب کرنا ہے۔ نہ ان کی قربانی ہوگی اور نہ ان شرکاء میں سے کسی کی قربانی ہوگی۔ وہ شخص جو قرآن مجید میں تحریف کا قائل ہو، یا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتا ہو، یا حضرات شیخین کریمین ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو نعوذ باللہ مرتد کہتا ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مشرک جس کے عقیدے کے اندر شرک پایا جاتا ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمام شرکاء کی نیت درست ہو۔ خدا نخواستہ کسی ایک شریک کی نیت وہ ثواب کی نہیں ہے، گوشت کھانے کی نیت ہوگی تو کسی بھی شریک کی قربانی وہ درست نہیں ہے۔ یا تو سب کی قربانی کی نیت ہو، یا سب کی جو نیت ہے وہ یعنی بعض کی قربانی اور بعض اس میں عقیقے کی نیت کریں یا ولیمے کی نیت کریں، لیکن قربانی کے اندر جو نیت ہے وہ گوشت کی نہ ہو، تقرب کی ہو، تو قربانی درست ہوگی، وگرنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔
تیسری شرط مشترکہ قربانی کے لیے وہ مال کا حلال ہونا ہے۔ شرکاء میں سے کسی ایک کا مال بھی اگر حرام کا ہوگا، سودی بینکوں یا مروجہ جو انشورنس کمپنیاں ہیں ان کا کوئی ملازم ہوگا، کوئی حرام آمدن والا ہوگا، تو اس کی وجہ سے کسی ایک کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں جی میری نیت بھی ٹھیک، میرا مال بھی پاک ہے، میں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں، تو باقی لوگوں کی نیت، ان کے مال سے میری قربانی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ علماء نے لکھا قربانی یہ تجزی کو، تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔ جیسے نماز ہے، آسان مثال کے ساتھ میں سمجھاؤں، نماز ہے، کوئی شخص 4 رکعت کی نماز ادا کرتا ہے، اب 3 رکعتیں اس نے بالکل ٹھیک ادا کی، اور چوتھی رکعت کے اندر اس نے کوئی ایسا کام کیا جس سے اس کی نماز باطل ہو گئی، تو اب کوئی بھی کہنے والا وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی 3 رکعتیں ہو گئیں اور چوتھی رکعت وہ فاسد ہو گئی، چوتھی رکعت نہیں ہوئی، بلکہ اس کی ساری کی ساری نماز وہ فاسد ہو گئی، اس نے خود اپنی نماز باطل کر دی۔ اسی طرح قربانی وہ تجزی اور تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔ تو اگر 7 شرکاء میں سے کسی ایک شریک کی نیت، اس کا عقیدہ، اس کا مال وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو سب کی قربانی وہ خراب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح قربانی کے اندر اگر خدا نخواستہ کسی کے مال پر شک ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس یعنی مختلف طرح کا مال ہوتا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، ساتھ وہ ملازمت بھی کر رہا ہے، تو کاروبار حرام کا ہے، ملازمت کے اس کے حلال کے پیسے ہیں، تو اسے خود بھی چاہیے کہ وہ حلال کی رقم قربانی کے اندر لگائے، حرام کی جو رقم ہے وہ نہ لگائے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کو شک ہے اپنے کسی دوست یا بھائی پر کہ بھی اس کا مال ٹھیک نہیں ہے، تو علماء نے اس کے لیے ایک حیلہ لکھا ہے، طریقہ لکھا ہے کہ وہ اس طریقے سے کر لے، اسے کہے کہ جی میں قربانی لے لوں گا، میں جانور لے لوں گا، بعد میں آپ مجھے پیسے دے دیں، تو اس کا حصہ بھی اس میں سے ڈال دے، اور حصہ ڈالنے کے بعد جب قربانی کر لے، ذبح کر لے، اور اس کے بعد ان کے حصے تقسیم ہو جائیں، تو بعد میں اس نے اس کا جو حصہ اپنے طرف سے حلال مال کے اندر قربانی کا حصہ ڈالا تھا، تو وہ جو رقم ہے بطور قرض کے اس سے واپس لے لے، کیونکہ اس کا قرض ہے، اب اس کے لیے واپس لینا اس کا جائز ہے، لیکن قربانی کے اندر اس کے لیے ان پیسوں کا دینا وہ درست نہیں تھا۔ قربانی کے ضروری مسائل میں سے ایک قربانی کا وقت بھی ہے۔ قربانی کے 3 دن ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، موطا مالک کی روایت ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، عید الاضحیٰ کا دن، دوسرا اور تیسرا دن، یہ 3 دن ہیں، اور ان 3 دنوں میں راتوں میں کسی بھی وقت آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی 3 دن اور 2 راتوں میں، عید الاضحیٰ کے دن، دوسرے دن، تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے، لیکن دن کے وقت قربانی کرنا اور خاص طور پہ پہلے دن کرنا یہ زیادہ افضل و بہتر ہے۔ البتہ اس کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے غروب آفتاب سے پہلے پہلے۔ رات کے اندر علماء نے لکھا اگر اچھا انتظام نہ ہو اور ڈر ہو کہ بھئی جانور اچھے طریقے سے ذبح نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں رات کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ رات کے اندر بھی اگر انتظامات ہوں لائٹ وغیرہ کا، تو قربانی کرنا بغیر کسی کراہت کے جائز اور درست ہے۔ البتہ قربانی کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے؟ جو شہر والے ہیں، شہری لوگ جہاں پہ جمعہ اور عیدین کی نماز ہوتی ہے، تو ان کے لیے قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ نماز عید کی بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو جائے، چاہے اپنی مسجد میں یا ہماری عیدگاہ میں ہوئی یا نہیں ہوئی، کسی بھی ایک جگہ عید کی نماز ہو جائے، اس کے بعد اب ان کے لیے قربانی کرنا درست ہے۔ اور جو دیہات والے ان کے لیے صبح صادق سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اختتام کا وقت تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہے۔ اگر کوئی شہری شخص وہ دیہات میں اپنی قربانی بھیج دے تو وہاں صبح صادق کے بعد اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ جو مستحب وقت ہے دیہات والوں کے لیے، مستحب وقت یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کریں، اور شہر والوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ خطبہ عید کے بعد قربانی کریں۔ پہلا دن زیادہ افضل، پھر دوسرے دن کا درجہ، اور پھر تیسرے دن کا درجہ۔ اور اگر خدا نخواستہ پہلے دن
کسی وجہ سے عید کی نماز نہ پڑھی جا سکی، تو اس صورت میں جب عید کی نماز کا وقت گزر جائے، یعنی زوال آفتاب تک کا وقت، اس وقت تک انتظار کرے اور اس کے بعد پہلے دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو بیرون ملک میں ہوتے ہیں، تو وہ پاکستان یا کسی اور ملک میں پیسے بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ میری طرف سے قربانی کریں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو شخص یہاں قربانی کر رہا ہے تو وہ اس دن قربانی کرے جس دن وہاں بھی عید ہو، یہاں بھی عید ہو۔ بعض ممالک میں یوں ہوتا ہے، اب جیسے سعودی عرب ہے، سعودی عرب میں مثلا ہم سے ایک دن پہلے وہاں عید الاضحیٰ ہو گئی، وہاں پہ عید ہے، تو اسی دن جب وہاں عید ہے، ہمارے پاکستان میں عید نہیں ہے، اس دن قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ قربانی کرنے والا جو ہے وہ مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر موجود ہے، لیکن یہاں پاکستان میں چونکہ عید نہیں ہے تو لہٰذا اس کی قربانی اگر اس دن کوئی کرے گا تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ جب ہمارے ہاں عید کا پہلا دن ہوگا، ان کا دوسرا دن ہوگا، اس دن قربانی کرنا جائز ہے۔ پھر اسی طرح جب ان کے ہاں عید کا تیسرا دن، ہمارے ہاں دوسرا دن ہوگا، قربانی کرنا جائز ہے، لیکن جیسے ہی سعودی عرب کے اندر سورج غروب ہو جائے گا تیسرے دن، تو ہمارا یہاں دوسرا دن ہوگا، تو اس کے بعد یہاں پاکستان میں اس شخص کی قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے عید کے دن قربانی کے دن چلے گئے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں بھی اور یہاں دونوں کے اندر عید کے ان 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن ہونا چاہیے۔